قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے چیف ویپ عامر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ڈوگر صاحب، آپ نے وقت نکالا. سر سب سے پہلے تو اب مختلف چیزیں ہیں، اس پر ہم بات کریں گے، لیکن ابھی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے بیرسٹر گوہر صاحب سے رابطہ کیا ہے، اس کے بعد یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اب پارٹی کے اندر کوئی مشاورت ہو رہی ہے. آپ قومی اسمبلی میں چیف ویپ ہیں، سینئر رہنما ہیں پی ٹی آئی کے. یہ محسن نقوی صاحب کے رابطے کے بعد کی کیا ڈیولپمنٹ ہے سر؟ کیا مشاورت ہو رہی ہے اب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو دیکھیں جی ملتان میں ہوں، اور ملتان میں ابھی حالت یہ ہے کہ اب گزشتہ رات سے وقفے سے پولیس جو ہے بڑی بے دردی سے ہمارے کارکنوں کے گھروں میں چھاپے مار رہی ہے. ملتان کو پریکٹیکلی سیل کر دیا گیا ہے. گلیوں محلوں میں جو ہمارے پی ٹی آئی کے ہمارے جو کارکنان ہیں، عہدیداران ہیں، کاؤنسلرز ہیں، نوٹیبلز ہیں، اسپیشل برانچ نے لسٹیں نکال کے ان کے گھروں کی ناکہ بندی کی جا رہی ہے. اور نہ صرف ملتان بلکہ پورا پنجاب سیل کر دیا گیا ہے، پورا پاکستان بند ہے. تو ہمارا احتجاج تو کل سے ہو گیا نا. یہ ہماری کامیابی ہے کہ ہم صرف حکومت کو اسلام آباد میں ٹف ٹائم دینا چاہتے تھے. آج حکومت کی بوکھلاہٹ کا یہ نتیجہ ہے کہ حکومت پورے پاکستان میں انہوں نے عام آدمی کی زندگی کو بھی جو ہے نا معطل کر کے رکھ دیا ہے. اپنی بوکھلاہٹ اور گھبراہٹ اور ڈر اور عمران خان کی مقبولیت کی جو خوف ہے اس کی وجہ سے اسکول کالجز بند کروا دیے گئے. امتحانات جو ہونے تھے اسلام آباد میں وہ آگے کر دیے گئے. تو یہ اس سے زیادہ اور کیا ڈر اور خوف ہوگا. کراچی میں جو ہمارے قافلے نکلے ان پر شدید تشدد کیا گیا. اسلام آباد کوئٹہ سے جو ہمارے قافلے نکلے ان پر تشدد کیا گیا، فائرنگ کی گئی. اور یہی صورتحال پورے پنجاب میں اور پورے پاکستان میں بنائی ہوئی ہے. تو ایسی صورتحال میں تو میں سمجھتا ہوں حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ایک پرامن احتجاج جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمارے جو مطالبات ہیں اس پر غور کرنا چاہیے. نہیں، لیکن ڈوگر صاحب یہ جو رابطہ ہوا ہے محسن نقوی کا، جیسے میں نے کہا آپ ملتان میں ہیں، تو اب اس حوالے سے کوئی آگاہ کیا گیا ہے کہ حکمت عملی کیا ہوگی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ تمام رابطوں کے باوجود کوئی پیش رفت نہیں ہوئی؟ 24 نومبر کی احتجاج کی کال جو ہے وہ حتمی ہے. دیکھیں، رابطہ تو فائنلی جو فیصلہ کرنا ہے وہ تو بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے کرنا ہے. کل ہماری جو 4 رکنی کمیٹی گئی تھی، جو پولیٹیکل کمیٹی کے ممبرز تھے اور جو وکیل بھی تھے اور جنہوں نے کل خان صاحب سے ملنا تھا، ایک طے ملاقات ہوئی تھی. اگر وہ ملاقات ہو جاتی تو ممکن ہے کہ کوئی مثبت پیش رفت نکل آتی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں. لیکن اب ہم تو ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ سر پر کفن باندھ کر اور میدان حق میں نکل آئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نکلیں گے کل ہر طرح کی رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے، اور پہنچیں گے اپنے قائد کی کال کے اوپر اسلام آباد میں، اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے، پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے، ہمارے کھوئے ہوئے مینڈیٹ کی بحالی کے لیے، اور ہمارے جو 1.5 سال سے بے گناہ قیدی ہیں خواتین و حضرات، ہمارے بانی چیئرمین، ہمارے وائس چیئرمین شاہ محمود صاحب، ہمارے باقی یاسمین راشد صاحبہ اور باقی جو ہماری لیڈرشپ بند ہے، ان کی رہائی کے لیے. اور اب تک میں آپ کو ناظر صاحب عرض کروں کہ کم و بیش جو فگر آ رہا ہے ہمارے پاس آفیشلی 2000 سے زائد کارکنان ہیں جو ہمارے اس وقت گرفتار ہیں، جو پابند سلاسل ہیں. اچھا، ٹھیک ہے. لیکن ڈوگر صاحب، جیسے آپ نے بات کی کہ اگر کل ملاقات ہو جاتی تو شاید کوئی راستہ نکل آتا. اب اگر حکومت آپ کو یہ آپشن دیتی ہے یا کل آپ کی ملاقات کروائی جاتی ہے ان کیس خان صاحب کے ساتھ، تو کیا پھر یہ غور کیا جا سکتا ہے کہ کال واپس لی جائے؟ یقیناً جی. دیکھیں، یہ فیصلہ تو پھر بانی چیئرمین عمران خان صاحب ہی کریں گے.